الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، بدلے اور فیصلے کے دن کا۔ یہ سورۃ الفاتحہ، اس کا ایک نام ام القرآن اور ام الکتاب ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں ماں کو، تو ام الکتاب قرآن کی کتاب کی ماں۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کے تمام تر مضامین مختصر طور پر ذکر ہوئے ہیں۔ جتنے بھی قرآن کے مضامین ہیں وہ سارے کے سارے اسی صورت سے نکلتے ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات کمال، اللہ کی حمد و ثنا اور تمجید، یہ ساری کی ساری موجود ہے۔ اور یوم الدین میں آخرت کے ثواب اور عذاب اور جزا اور وعد وعید کا تذکرہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں انسانوں کو اپنی تمام تر عبادتیں، چاہے وہ زبانی عبادتیں ہوں یا بدنی عبادتیں ہوں یا مالی عبادتیں ہوں، سب اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنے کا حکم ہے کہ اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کریں اور ہر قسم کے شریک سے اسے پاک قرار دیں۔ اسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ اور ایاک نستعین، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینے کا تذکرہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ اسی پر توکل، عبادات اور دوسرے تمام تر معاملات میں اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کی تعلیم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ استعانت اللہ رب العالمین کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم سیدھی راہ دکھا۔ شریعت کے تمام احکام اور پورا اسلام وہ سارا صراط مستقیم ہے۔ تو اہدنا کہہ کر زندگی کے ایک ایک لمحے میں، ہر معاملے میں راہ راست پر چلنے اور آخری دم تک، بلکہ جنت پہنچنے تک صراط مستقیم پر، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پر قائم رہنے کی دعا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم کہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ہی گمراہ ہوگا۔ انعمت علیہم، اس سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کا راستہ، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ اور پھر یہ قرآن مجید میں مذکور جتنے واقعات ہیں انبیاء اور صالحین کے، یہ ان کی طرف بھی ایک قسم کا اشارہ ہے اور ان جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب ہے تاکہ ان جیسے عمل کر کے بندہ جنت میں چلا جائے۔ اور غیر المغضوب علیہم میں المغضوب علیہم، جن پر غضب کیا گیا، اس میں یہود اور ان تمام تر قوموں کا ذکر ہے اور ان تمام قوموں کی طرف اشارہ ہے جو حق جاننے کے باوجود حق کی مخالفت پر اڑے رہے۔ اور والین،
اس سے مراد نصارا عیسائی اور وہ تمام لوگ جو راہ راست سے بھٹک گئے، ان دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال بد سے اجتناب کرنے کی دعا ہے یہ، اور تلقین ہے تاکہ ان کے ساتھ جہنم میں جانے سے بچے رہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے مذکور مضامین کا ایک خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الفاتحہ میں ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں سورۃ فاتحہ کا جو آغاز اور ابتدا ہے اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ، اور اس میں ہر کام کی ابتدا اللہ رب العالمین کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنے کا اشارہ ہے، اور تمام چیزوں کی تخلیق، کائنات کی پرورش اور کائنات کی حفاظت یہ رب العالمین کے اندر جمع ہے کہ رب کہتے ہی اس کو ہے جو پرورش کرتا ہے آہستہ آہستہ کر کے، اور الرحمن الرحیم جو نہایت رحمت اور شفقت والا، یعنی رحمت اور شفقت کے ذریعے تمام چیزوں کی پرورش اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طرح توحید یہ ساری ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے، اور داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں اور دوسرے تمام مقامات میں جو عدل و انصاف کا تذکرہ ہے وہ سب تذکرے مالک یوم الدین کے تحت آ جاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی وہ ایاک نعبد کے تحت، اور تمام انبیاء کی جو دعائیں ہیں وہ اہدنا الصراط المستقیم کے تحت، اور اسی طرح انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کی نجات اور ان کی جو دعائیں ہیں ان کی قبولیت کا جو معاملہ ہے وہ سارا الرحمن الرحیم کے تحت شامل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایماندار اور متقی لوگوں کے احوال اور واقعات اور ان کا اچھا انجام، اور اسی طرح بد لوگوں کے واقعات اور ان کا برا انجام، یہ بھی سارے کا سارا یہ مالک یوم الدین کے تحت آ جاتا ہے۔ اور شیطان کا تکبر اور اس کی وجہ سے اس کا دھتکارا جانا یہ مغضوب علیہم کی ایک مثال ہے۔ یہ سورت اگرچہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، لیکن اس سے مقصود بندوں کو سکھانا ہے کہ بندے اس طرح سے کہیں، اس طرح کے کل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث آپ نے سنی کہ بندہ یہ کہتا ہے مولا رب العالمین یہ فرماتا ہے، تو یہ بندوں کو مانگنے کا ایک طریقہ کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا بندہ ہونے کا تعلق ذکر کیا جائے، اپنی بندگی کا وسیلہ پیش کیا جائے، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اصل مقصد کا سوال کیا جائے، صراط مستقیم کی ہدایت اللہ رب العالمین سے طلب کی جائے، اور صراط مستقیم سے اہم اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ایک انداز اور طریقہ کار ہے جو سورہ فاتحہ میں مانگنے کا سکھایا گیا، اللہ کی حمد و ثنا، اپنی بندگی اور اللہ تعالیٰ سے استعانت و مدد، اور پھر اپنا اصل مقصد اللہ کے سامنے رکھا جائے۔ بعض لوگ فوج خدا کے نام کے وسیلے کے ساتھ دعا کرتے ہیں یا اس طرح کے کچھ اور غلط قسم کے وسیلے پکڑتے ہیں، وہ ساری کی ساری نفی بھی اسی صورت کے اندر ہو جاتی ہے۔ وسیلہ جو صحیح اور ثابت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، یا کسی نیک صالح آدمی سے دعا کروانا، یا اپنے نیک اعمال کو اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرنا، یہ وسیلہ جو ہے یہ ثابت اور درست ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اپنی دعاؤں میں اور سکھایا ہے، اور اسی کی تعریف کی ہے اور مستحسن اس کو قرار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو انداز اور طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے قرآن مجید کے آغاز کا، یہی طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا۔ تمام تر اپنی تحریروں کا آغاز اور تمام تر کاموں کا آغاز اور اہم
موقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور اس کی صفات عالیہ کا ذکر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ نے جو خطوط لکھے غیر مسلم حکمرانوں کو، اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا۔ تو یہ کام کا آغاز اور ابتدا کرنے کا طریقہ کار ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر سورت کے آغاز اور ابتدا میں نازل کیا ہے۔ یہ ہر سورت کی پہلی آیت ہے سوائے سورت توبہ کے۔ سورت توبہ میں لکھی نہیں گئی، کیوں؟ اس لیے کہ نازل نہیں ہوئی۔ باقی صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی گئی ہے، اس لیے کہ بسم اللہ باقی صورتوں کے آغاز میں نازل ہوئی ہے۔ ہر صورت کی یہ پہلی آیت، یا بعض لوگوں کے ہاں پہلی آیت کا حصہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہر صورت کا ایک جز ہے، حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوائے سورت توبہ میں۔ سورت نمبر کے درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بسم اللہ کے بغیر سورت مکمل نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ نہ باقی صورتیں سوائے سورت توبہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انزلت علیہ سورۃ آنفا، ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور وہ آپ نے پڑھ کے سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو بسم اللہ نازل ہوئی سورۃ الکوثر کے ساتھ۔ فرما رہے ہیں کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، جو نازل ہوا ہے وہ پڑھ کے سنایا، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل ہے۔ تو بسم اللہ تمام تر صورتوں کی ایک آیت ہے، حصہ ہے ہر صورت کا، سوائے سورت توبہ کے۔ سورت توبہ کے آغاز میں نازل نہیں ہوئی، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف تبرک کے لیے شروع میں لکھی جاتی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اسے نازل کیا ہے تو ایک آیت اگر بار بار نازل ہو تو وہ بار بار آیت ہوتی ہے۔ جیسے سورہ رحمان دیکھ لیں، کبھی یہ آلاء ربکما تکذبان کتنی مرتبہ آیا ہے۔ اب کوئی کہ یہ بار بار آئی ہے آیت، تو اس کو بس ایک ہی دفعہ پڑھ لیں پوری صورت میں سے، تو وہ صورت مکمل تو نہیں ہوتی۔ ایسے ہی بسم اللہ کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کے ساتھ نازل کیا ہے تو بسم اللہ کے بغیر کوئی صورت بھی پوری اور مکمل نہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں جہراً اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں، پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سنائی اور فرمایا، یمد اللہ یمد الرحمن یمد الرحیم۔ لفظ اللہ کو بھی لمبا کھینچتے، لفظ الرحمن کو بھی لمبا کرتے، اور لفظ الرحیم پر بھی مد کرتے، لمبا کھینچتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اگر بسم اللہ سرن پڑھی جائے تو پیچھے کھڑے ہوئے کو پتہ تو نہیں چلتا کہ بسم اللہ کیسے پڑھی گئی ہے۔ تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تقسیم بتائی ہے کہ اللہ، الرحمن، الرحیم، ان تینوں کو لمبا کھینچ کھینچ کے پڑھتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ جہراً پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ بسم اللہ سرن پڑھتے تھے، اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اصل میں وہاں پہ راوی کو ایک غلطی لگی ہے۔ وہ اصل روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ اس کے اصل الفاظ یہ ہیں، کانوا یستفتحون القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین۔ وہ قراءت کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، اور الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ سورۃ البقرہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ سورہ بقرہ کی اس نے تلاوت کی، مطلب یہ کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ سے اس نے شروع کیا، یہ معنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک نام ہے، اور نام پوری سورت کا ہے آغاز سے انتہا تک۔ ایسے ہی الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا نام ہے، اور سورت الحمدللہ رب العالمین شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ وہ راوی نے یہ سمجھا کہ شاید قراءت کا آغاز وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، بسم اللہ اونچی نہیں پڑھتے تھے۔
تو جو مفہوم اس کو سمجھ آیا اس نے اپنا سمجھ آنے والا مفہوم بالمعنی ذکر کر دیا، تو روایت کا معنی تبدیل ہو گیا۔ اصل روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کرتے، جس کا معنی سورہ فاتحہ سے آغاز کرنا ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی اپنی روایت ہے بخاری والی، وہ وضاحت کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ جہرن پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔